1948 میں یہ مسئلہ کشمیر لے کے اقوام متحدہ میں بھارت ہی لے کر کے رکھا، اور یہ وعدہ بھی ہوا کہ جی اس کو حل کیا جائے گا۔ جیسے جیسے یہ مسئلہ آگے چلتا رہا ہونا تو چاہیے تھا کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ اس کو جلد از جلد ختم کرواتا، لیکن وہ پاکستان کی شروع کی جو حکومتیں ہیں وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس مسئلے کو حل کروا سکیں۔ بعد میں آنے والی نام نہاد جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ اپنے مسائل سے فارغ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آج تک ہمارے سامنے ہے اور ویسے کا ویسا ہی لٹکا ہوا ہے۔ آج کل جو اس میں استصواب رائے یا پلیبسسٹ کی بات کی جاتی ہے کہ جی کشمیریوں کی وہ تجویز پوچھی جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو کشمیری جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں جو سب سے بڑی آڑ ہے وہ خود کشمیری، کیونکہ وہ نہ تو انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں نہ ہی پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش فہمی ہے کہ آزاد کشمیر والے بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں آنا چاہتے۔ جموں کشمیر تو ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس، آزاد کشمیر بھی ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ بھی تھرڈ آپشن پہ غور کر رہے ہیں، اور تھرڈ آپشن کیا ہے کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے۔ تو کشمیر کی آزادی جو ہے وہ نہ تو انڈیا کو عزیز ہے نہ ہی پاکستان کو عزیز ہے، اس لیے اس مسئلے کو لٹکایا جا چکا ہے، اور آپ بھی جیسا کہ میاں صاحب نے کہا یہ مسئلہ جو ہے حل ہونے کے قریب نہیں کسی بھی صورت، کیونکہ یہاں تیسری کوئی الگ حکومت بنتی ہے تو کم از کم ہمارے لیے تو وہ فائدے میں نہیں ہے، تو اس پہ کوئی نہ کوئی عالمی طاقت اس کے زیر اثر ہوگی، تو اتنا قریب کسی عالمی طاقت کا بیٹھنا وہ دونوں ملکوں کے لیے، انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ناقابل قبول ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ اسی کا یعنی یوں کا تو ہے اور ابھی تک جو ہے چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو جموں کشمیر میں جو آزادی کی جو چل رہی ہیں جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ خاص طور یہ کہ اس کو غالباً یہ کیا نام ہے ان کا، ملک یاسین، ان کی، تو اگر آپ ان کی کبھی ان کو آپ ڈیپلی ان کو دیکھیں یا ان کو پہ غور کریں، ان کے خاص طور پر ان کے ایجنڈے پہ یا ان کے جو انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے کشمیر کا کہ نقشہ کہاں تک ہے، تو وہ آپ کا پاکستان کا اسلام آباد ہی نہیں بلکہ جہلم تک کا علاقہ، بھمبر تک کا علاقہ، جو بھمبر تو ویسے آزاد کشمیر کا حصہ ہے، بھمبر تک کے علاقے کو اس میں شامل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کشمیر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا گلگت بلتستان اور یہ سارا، تو وہ تو اس میں لینا چاہتے ہیں، لیکن باتیں ساری ہوتی ہیں کہ وہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یا کہیں کبھی کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی کشمیری جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے باوجود ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، اور یہ جو کشمیر کے لیے یوم یکجہتی ہم مناتے ہیں یہ ایک اچھی مطلب ہے روایت ہے جو کچھ عرصہ پہلے شروع کی گئی تھی، اور یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جیسا بھی ہے تھرڈ آپشن ہی تھے، لیکن بہرحال کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، ان کی حکومت وہاں ہونی چاہیے اور انہی کو ملنا چاہیے، اگرچہ پاکستان کو نہ بھی ملے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، حکومتوں کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں بھی ملتا تو کم از کم مسلمانوں کی حکومت تو بنے گی، تو یہ چیزیں ہیں جو اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، شکریہ۔